اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. اب یہاں پر جو زال ہے اس کو ہم بالکل بھی ہلکا پڑھیں گے. زال جو ہے وہ زبان کی نوک جو ہے وہ دونوں دانتوں کے نیچے دبا کے اس پہ پھر ہم پڑھیں گے زال ایسے پڑھیں گے ذالک الکتاب. اب کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا ریبا یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر را پہ زبر ہے اور یا پہ ساکن آ گیا تو یہ ہے ری لا ریب فیہ. اب یہاں پر چونکہ وقف لازم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر سانس آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور اس آیت کو آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم پڑھ سکتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یا پھر اگر ہم اس کو یہاں پر سانس توڑیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے اس کو لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو اس سے پہلے بھی جیسے رب العالمین کے ساتھ گزری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو شد ہے یا تشدید ہے 3 دندانوں والی, اس کو ہم شد یا تشدید پڑھیں گے, شد یا تشدید. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس لفظ پہ آئے گا تو اس سے جو پہلا لفظ ہوگا وہ اس کے ساتھ پھر ہم جوڑنے کی اس میں کوشش کریں گے. جیسے اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ لام پہ تشدید آ گیا, لام پہ شد یا تشدید اس کو ہم بولیں گے یا پڑھیں گے. تو یہاں پر لام پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں لام پہ یہ تشدید آ گئی ہے تو اس لام کو ہم یہاں پر چونکہ یا پہ کچھ بھی نہیں ہے, یا یہاں پر بالکل بھی ساکن ہے جس کو ہم انگلش زبان میں سائلنٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جو یا ہے اس کو ہم بالکل بھی خاموش کر دیں گے, اس کی کوئی حیثیت یہاں پر نہیں رہ جاتی. تو اس لیے ہم اس کو جو پڑھیں گے اس کو یہاں پر دال کے ساتھ ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم اس کو جوڑیں گے دال کے ساتھ. جب دال کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے تو پھر یہ آئے گا ھدی. اب یہاں پر جو ہا ہے یہ ہا چشمی ہا ہے, اس کو ہم پڑھیں گے سینے کے زور سے, یہ نکلے گا سینے سے ہا ھدی للمتقین. اب یہاں پر دیکھیں تا پہ بھی تشدید آ گئی ہے, تو تا پہ جب تشدید آ گئی تو اس کو ہم اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے میم پیش مو متقین. الذین, اب یہاں پر دیکھیں الذین بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آیت چونکہ ختم ہو گئی ہے اور آپ ادھر یہاں پر اوپر دیکھ رہے ہیں کہ لام الف لا ہے, تو یہ لام الف لا جہاں پر آئے گا تو یہاں پر یہ اس گرامر کی روح سے, عربک گرامر کی روح سے ہم یہاں پر وقفہ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. لیکن یہاں پر وقفہ نہیں کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ الذین پہ تشدید آ گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ الذین تشدید یا شد جب آئے گا تو پہلے والے کے ساتھ اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے نون, متقینہ کا جو نون ہے وہ اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو پھر ہم یہ اس کو پڑھیں گے ھدی للمتقین الذین. اچھا, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر آپ وقفہ کر بھی سکتے ہیں. اگر وقفہ کریں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یا نون پیش یون, نون پہ کیا ہے, نون پہ اخفا ہوگا. اخفا یہاں پر ہم اس لیے کریں گے کیونکہ اخفا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ناک میں لے کے جانے والے لفظ کو اخفا بولتے ہیں. یہاں پر اخفا ضرور ہے.
ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. اس الیکا کی طرف آپ لوگوں نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کیونکہ ہمارے اسپیشلی میں کہوں گا پنجابی لوگ جو ہے وہ الیکا پڑھتے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو اسپیشلی جو ہے وہ الیکا پڑھتے ہیں. یہ الیکا نہیں ہے, اس کے نیچے آپ دیکھ لیں تو زیر ہے, تو یہ پڑھیں گے الیکا وما انزل. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں بما کو بھی ہم نے لمبا کیا اور وما کو بھی ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ مدہ ہے. تو مدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہم جو چھوٹی مدہ ہے ہلکی والی مدہ اس کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کھینچیں گے اور جو بڑی مدہ ہوگی اس کو 5 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی. اچھا یہاں پر دیکھ لیجئے گا اولائکا اگر یہاں پر وہ جو ہے جیسے کہ وہاں پر یا تھا, ٹھیک ہے, تو یا جو ہے وہ سائلنٹ کی حیثیت پیش کرے گی. اب یہاں پر واو جو ہے وہ سائلنٹ ہے, اگر اس پہ ساکن ہوتا تو پھر اس کو ہم پڑھتے اولائکا. اگر کوئی یہاں پر اولائکا پڑھے گا تو غلط ہوگا. یہاں پر صرف پیش کی آواز جو ہے وہ آئے گی, تو اس کو ہم اولائکا نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ سائلنٹ ہو گیا. تو اس کو ہم پڑھیں گے اولائکا علی ھدی من ربہم. اچھا یہاں پر ایک چیز, جیسے کہ یہاں پر وہ سائلنٹ ہے تو اگر ہدم من ہے, لیکن یہاں پر را پہ کیا آ گیا, را پہ جو ہے یہاں تشدید یا شد آ گیا, جس کی روح سے یہاں پر جو نون ہے وہ ساکن, اس پہ نون پہ ساکن آ چکا ہے, تو اس لیے ہم یہاں پر نون کو نہیں اس کے ساتھ شامل کر سکتے, لہٰذا ہم اس کو شامل کریں گے میم کے ساتھ, چونکہ میم مشدد آ گیا یہاں پر, اس لیے ھدی من ربہم. اگر کوئی اس کو پڑھے گا ھدی من ربہم تو یہ غلط ہو جائے گا, اس لیے یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے ھدی من ربہم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہاں پر الف مدہ ہے, مدہ آ گیا تو ہم اس کو 5 الف کے برابر تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں. سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی. اب جیسے کہ میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ سے پہلے جب زبر یا پیش آ جائے گا تو اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے ہم ختم اللہ علی قلوبہم. اب یہاں پر کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں قلوبہم, یہ قلوبہم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. قاف پہ بھی پیش ہے اور لام پہ بھی پیش ہے, تو پیش کی جو ہے وہ آپ نے آواز نکالنی ہے قلوبہم. وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ. اب دیکھیں ہم نے کیا پیچھے ہم نے کیا چھوڑا کہ وہ جس لفظ پہ تشدید یا شد آ جائے گا تو اس کو ہم نے پچھلے کے ساتھ جوڑنا ہے. اب ہم نے غشاوتن الگ پڑھ لیا اور ولہم ہم نے الگ پڑھ لیا, تو اس کو ہم اکٹھا کریں گے آپ, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے غشاوتن ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم.